السلام علیکم، میرا نام حسین اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیں کمنٹ سیکشن میں۔ جناب، جو حالات و واقعات بنتے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان قریب عمران خان اور نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آمنے سامنے ہونے والے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا تھا کہ دو درخواستیں آلریڈی تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جا چکی ہیں سیفر کیس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ایک درخواست پہ نمبر بھی نوٹ کر دیا گیا اور آنے والے چند دنوں میں اس پر سماعت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب نیب ترامیم پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت سے، نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اس پہ انٹرا کورٹ اپیل کی گئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ تب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس بھجوایا تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کیس کو ریپرزینٹ کریں۔ اس کیس کی جو نوٹس تھا اس کا جواب آج عمران خان صاحب نے دے دیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو واپس جواب جمع کروایا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ جناب آپ انتظامات کریں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں اور میں اس کیس کو ریپرزینٹ کروں گا۔ انہوں نے اپنے لیگل ٹیم جو ان کے ساتھ ان کو ڈیالہ جیل میں ملنے گئی، ان کے تھرو یہ نوٹس واپس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا ٹرائل جب ہوگا یا یہ کیس کی جب سماعت ہوگی دوبارہ سے نیب ترمیم کے حوالے سے، تو اس میں عمران خان صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، اور کیا اس کو بھی آن کیمرہ کی جائے گی سماعت کی تو جانی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ملک کے ساتھ مخلص کون ہے اور کون مخلص نہیں ہے، حکومت کی کوئی اس میں بدنیتی تھی یا عمران خان صاحب اس کا موقف اس پہ ٹھیک تھا۔ تو ان چیزوں کا اندازہ اس سماعت کے بعد ہو جائے گا، اور بہتر یہی ہے کہ اس کو آن کیمرہ ہی سماعت اس چیز کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب، سیاست کا بازار جو ہے وہ اس ٹائم گرم ہے، اور سیاست کے ہیرو ہیں اس ٹائم صرف ایک ہی، اور وہ ہیں عمران خان صاحب۔ معاملات کچھ یوں ہیں کہ جو مسلم لیگ نون نے سروے کروائے ہیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے تو سر پکڑ لیا اپنا۔ نواز شریف صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے۔ وہ جتنے بھی سروے مسلم لیگ نون کی جانب سے کروائے گئے ہیں، اور ویسے بھی اگر سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی جو کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر کوئی سروے ہو رہا ہے تو اس میں تحریک انصاف واضح اکثریت سے آگے دکھائی دیتی ہے الیکشن میں، لیکن اگر ان کو فیئر پلینگ فیلڈ دی جائے تو اب معاملہ وہی ہے کہ فیئر پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو دینی ہے یا اس سے روکنا ہے۔ اصل میں ساری بیٹھکیں سارے اجلاس اب اس چیز پہ ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑنا کیسے، کیونکہ اگر تو عمران خان خود نہ بھی ہوں، وہ جیل میں رہیں، تو جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بارے میں کہ عمران خان صاحب اگلے 20 سال کے لیے اپنا بیانیہ تیار کر چکے ہیں۔ اس نسل کو اور آنے والی نسل کو عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ گھول کے پلا دیا۔ ایسے بار 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 انہوں نے اس قوم کو اپنا بیانیہ دیا ہے کہ اب وہ ان کے ذہنوں سے نکل نہیں رہا۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس۔ جب ان کو نکالا گیا تھا سیاست میں تو ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ تھا، اس بیانیے کو نواز شریف صاحب نے خود ہی اپنے پیروں کے تلے رون دیا، اور نواز شریف صاحب اس ٹائم انتہائی مایوس نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی اتحاد کر رہے ہیں، اور پہلے بھی 13 جماعتوں کا اتحاد تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، اور وہ اتحاد بھی جو 20 حلقوں کے الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکا عمران خان کا۔ تو واضح اکثریت تھی پنجاب کے ان 20 حلقوں میں عمران خان صاحب کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ جو یعنی عمران خان صاحب نے اس قوم کو اپنا سمجھا دیا ہے، یا وہ اس قوم کے اندر وہ ایک جذبہ اور جوش جگا کے چلے گئے ہیں، جیل کے اندر ہیں، تو ابھی تک وہ عوام ان کے سحر سے باہر نہیں آئی، اور اس چیز کا ادراک شاید نواز شریف صاحب کو بھی ہو چکا ہے۔ اور ایک طرف تو نواز شریف صاحب کافی مایوس نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی اور جو باقی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی مایوس نظر آتی ہیں، لیکن بڑی جماعتیں 3 ہی ہیں اس ٹائم جن کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ بڑی جماعتیں ہیں، اور الیکشن میں جن کا زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ان کے آپس میں ہی مقابلہ ہوگا، وہ پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔ جہاں باقی تمام پارٹیاں مایوس نظر آتی ہیں، ادھر جتنے لوگ بھی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے
جیل میں گئے ہیں، وہ ان کی لیگل ٹیم ہو یا ان کے سیاسی رہنما ہوں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرجوش نظر آتے ہیں، پرعزم نظر آتے ہیں۔ ان کو اپنی قوم سے اس چیز کی امید ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور تحریک انصاف کو واضح اکثریت سے جو ہے وہ الیکشن 2023 میں جو برتری حاصل ہوگی۔ مسلم لیگ نون میں تو کافی مایوسی نظر آتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے پاس ایک آخری کارڈ تھا کھیلنے والا، نواز شریف کی واپسی۔ ان کی واپسی کے بعد بھی شاید نواز شریف کا پاکستان آنا کوئی اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا عوام پہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ووٹ کی توقعات لگائے، اور وہ ان کو اندازہ اس چیز کا ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے بھی صرف مایوسی پھیلی ہے، اور مسلم لیگ نون کے حلقوں میں اس ٹائم کافی مایوسی ہے ابھی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو نواز شریف صاحب کو شرم کرنی چاہیے تھوڑی اس چیز پہ کہ وہ جب تک وہ پاکستان سے باہر رہے اور ان کو نکالا گیا، ان کو نااہل کیا گیا، تو وہ یہی بیانیاں دیتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور اب ایک اتنے کٹھن مرحلے کے بعد 3 بار وہ اسی طرح سلیکٹ ہو کر آئے اور 40 سال ان کو سیاست کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو پھر اب وہ دوبارہ اسی رستے پہ دوبارہ چل پڑے ہیں، ڈیل کے رستے پہ۔ تو سینئر سیاستدان تو ہیں اس ٹائم جو زندہ ہیں، ان میں سب سے سینئر نواز شریف صاحب ہیں، ان کی 76 سال عمر ہے، تو ان کو اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور کم سے کم بڑے بنے۔ واقعی جو شاہد فرقان عباسی صاحب کا مشورہ تھا ان کو کہ وہ بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے، اور ملک کو ایک سیدھے رستے پر لے کر جائیں، اور ملک کو ترقی کے رستے پہ لے کے جائیں، نہ کہ ملک میں دوبارہ سے ایک بار متنازع انتخابات کروائے جائیں اور اس کے بعد نتیجہ پھر وہی ہو کہ وہ انتخابات متنازع کے متنازع رہیں، ملک میں انسٹیبلٹی رہے، اور عالمی میڈیا بھی اور جو باقی ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ہمارے الیکشن سسٹم کا اور ہماری گورنمنٹ کا مذاق اڑاتے رہیں اور ان پر اعتماد نہ کر سکیں۔ تو نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس معاملے پر آصف علی زرداری صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کو مشورہ دینا چاہیے کہ ان کو ڈیل کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ سب جو جمہوری اس ٹائم جماعتیں ہیں، جو جمہوری طاقتیں ہیں، جو اس وقت اس ملک کی حقیقت ہیں، وہ سارے مل کر بیٹھیں اور ایک جمہوری حل اس چیز کا نکالا جائے، نہ کہ کسی ڈیل کی جانب یا کسی اور طرف جایا جائے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو بھی اس قوم کا بڑا بن کر نواز شریف صاحب کو سمجھانا چاہیے۔ ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال کرے اور 25 کروڑ عوام کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی کرے، اور جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس چیز کی ہدایت دے کہ وہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات جو ہیں وہ اس بار کنڈکٹ کروا لیں، کیونکہ صاف شفاف انتخابات میں ہی جو اس ٹائم پاکستان کی بھلائی ہے اور پاکستان کے مسائل کا حل ہے، کہ جن کو بھی عوام جو ہے وہ سلیکٹ کرے، الیکٹ کرے، وہ اس ملک کا اقتدار سنبھالیں اور عوامی مشکلات عوامی نمائندے ہی حل کریں۔ پاکستان زندہ باد۔